نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ پروگرام میری پہچان سے آپ کی میزبان سحری شیخ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز کرنے جا رہی ہوں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنی رحمتیں برسائے اور ان لوگوں پر بطور خاص کہ جو اللہ کی راہ میں چلے، جنہوں نے اللہ کی راہ میں چل کر مشکلیں سہیں اور پھر انعام پایا، تو اللہ تعالی ہم سب کو ایسے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس پر چل کر ہم اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر سکیں، اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل کر سکیں کہ یہی ہماری زندگی کا اصل ہے اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ پروگرام جب بھی آپ کے سامنے لے کر آتی ہوں، اسی دعا کے ساتھ لے کے آتی ہوں، اسی دعا پر اختتام کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان والا رکھے۔ ایمان والا ہونے کے لیے لازم ہے کہ ہم اپنے تمام فرائض کو سر انجام دیں، اور فرائض کو انجام دینے کے لیے لازم ہے کہ ہم اپنے حقوق کو سمجھ لیں، کیونکہ جب تک ہم اپنے حقوق کو جانیں گے نہیں، اپنے حق پہچانیں گے نہیں، تب تک ان کو ادا کرنے میں ہمیں بہت مشکل ہوگی۔ یقیناً ہر وہ کام کہ جس کے بارے میں آگاہی نہ ہو اور تھوڑی بہت جان پہچان اور تھوڑی بہت واقفیت ہو اور آپ اس کام کو کرنے کے لیے چلے جائیں تو آپ کو اس میں دقت پیش آئے گی، یا تو وہ اپنی اصلی شکل میں پوری طرح سے نہیں انجام پائے گا، اور اگر انجام پائے گا بھی تو پھر اس کو جس طرح کا ہونا چاہیے وہ اس شکل میں سامنے نہیں آئے گا۔ اب اس میں اگر میں یہ کہوں کہ کوئی بہت تجرباتی بڑا معاملہ ہو کہ جس میں آپ تخلیق کے عمل سے گزر رہے ہوں، یا کوئی ایسا معاملہ ہو کہ جس میں آپ کوئی رشتہ بنا رہے ہوں، یا کوئی ایسا معاملہ ہو کہ جس میں آپ رشتہ نبھا رہے ہوں، تو ان تمام چیزوں میں آگاہی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور جیسا کہ ابھی کل کے پروگرام نے ہم نے بات کی کہ جو ایک بڑا لازم رشتہ ہے کہ جس کے بعد دنیا تکمیل کے مراحل کی طرف چلی، رشتے تکمیل کے مراحل کی طرف چلے، یعنی میاں اور بیوی کا رشتہ۔ کل بھی ہم نے بات کی بیوی کے ناروا سلوک کے حوالے سے کہ بیوی سے جو ناروا سلوک کرتے ہیں ان کے لیے، لیکن آج بطور خاص اسی سے منسلک میں بات کرنے جا رہی ہوں، اور اپنی بہنوں کے لیے یہ خاص پروگرام آج ہم لے کے آئے ہیں کہ اچھی بیوی کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے۔ بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے معاملات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کو ہم نے کل سوچا، اسٹڈی کیا، اور آج ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اچھی بیوی کی خصوصیات کو لے کر آئیں تاکہ ایک مسلمان بہن، بیٹی، ایک انسان ہونے کے ناطے ہم آپ تک وہ تمام چیزیں پہنچا سکیں تاکہ معاشرہ ایک بہترین معاشرہ سامنے آ سکے۔ اس وقت اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے میری مہمان، آئی آپ کی ملاقات کرواؤں گی۔ میری مہمان آپ کی جانی پہچانی شخصیات میں سے محترمہ سعدیہ انصاری صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور انہی کے ساتھ میری دوسری مہمان ہے، یہ بھی آپ کی جانی پہچانی شخصیت ہیں، محترمہ پروفیسر ڈاکٹر ساجدہ پروین صاحبہ، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ بہت ہی کم وقت میں نے پروگرام کا آغاز کیا، میں چاہ رہی ہوں کہ ہم موضوع کی طرف آئیں، اس لیے کہ آج ہم اچھی بیوی کی خصوصیات کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، اور یہ بڑا اہم موضوع ہے کیونکہ تقریباً ہر بیوی یہی سمجھتی ہے کہ وہ بہت اچھی بیوی ہے، لیکن ہر شوہر کو ہی اس سے کسی نہ کسی بات پہ ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ ویسے تو نکاح کے 3 بولوں سے ہی جڑتا ہے اور اکثر 3 ہی بولوں سے ٹوٹ بھی جاتا ہے، یعنی یہ جتنا مضبوط ہے اتنا ہی نازک بھی ہے۔ میاں بیوی کے اس رشتے کے بارے میں، اس کی اہمیت کے بارے میں، اس کے تقدس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سحرش یہ اس قدر مقدس رشتہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں زن اور شوہر کے درمیان جو باہمی تعلق اور محبت ہے اس کو اپنی نشانیوں میں سے قرار ہے۔ اس کا اتنا زیادہ تقدس ہے، اللہ کی نشانی ہے، اور بلکہ وہ فرماتا ہے سورہ روم کی 21 نمبر کی آیت میں کہ یہ رب کریم کی یہ نشانیاں ہیں کہ تمہارے ہی ہم جنس میں سے تمہارے لیے زوج پیدا کیا تاکہ تم ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث بنو، اور پھر تمہارے درمیان مودت اور رحمت رکھ دی ہے، اور یہ اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ پھر سورہ نور میں فرمایا کہ خیر و برکت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتوں کو قائم کیا۔ پھر اس رشتے کو ڈیفائن کس طرح سے کیا، اتنا خوبصورت استعارے کے ساتھ کے لباس ہیں دونوں ایک دوسرے کو کہ بالکل اسی طرح جیسے جسم سے لباس متصل ہے تو یہ جسموں کا نہیں بلکہ یہ روحوں کا ملاپ ہے، کیونکہ جسم روح کے ساتھ جو ہے وہ متصل ہے۔
تو اس کا بہت اہم یہ موضوع ہے اور اس کو سمجھنے کی اس قدر ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں بچے بچیوں کی تربیت کے اندر یہ ایک سبجیکٹ ہونا چاہیے کہ جہاں ان کو سب کے حقوق جو ہے وہ بتلائے جائیں. اور کیونکہ بچے ہی کل کے ماں اور باپ بننے کے لیے جا رہے ہیں. تو اس رشتے کی اہمیت کا اندازہ اس طرح سے لگائیں آپ کہ اس سے ایک نسل ہے جو آگے آنی ہے, اور یہ اتنی بھاری ایک ذمہ داری ہے کہ جہاں پر ایک نسل کی کا جو اچھی کیفیات ہیں ان کا سعید ہونا, یہ آپ کے اوپر اس کا منحصر ہے, کیونکہ آپ کا کردار ادھر ریفلیکٹ ہوگا. بالکل. تو لہٰذا اس کے اندر دونوں کے لیے, شوہر اور بیوی دونوں کے لیے باہمی اخلاص اور محبت مودت کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو سمجھنا, ایک دوسرے سے کمیونیکیشن کی کیفیت جو ہے, یعنی ہر بات ایک دوسرے کو بتانا, نرمی کا رویہ, بہت ہی ایسا رویہ دونوں کے درمیان ہو کہ جو دونوں کے لیے سکون کا باعث بنے. دیکھیے اگر یہ مقصد پورا نہیں ہو رہا ہے سکون کا, اور اگر خدا نخواستہ گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے, تو اس سے جو ہے اس میں یا تو دونوں کا یا کسی ایک کا قصور ہے. اور یہ ان کی پہلے اس میں جو کاؤنٹ ہوگی چیز وہ کم علمی ہوگی کہ ان کو اس رشتے کا تقدس نہیں سمجھایا گیا. تو لہٰذا یہ رشتہ بہت زیادہ مقدس ہے, اس کے بارے میں یہ جان لیں کہ بہت بھاری ذمہ داری ہے. شادی کوئی ایونٹ نہیں ہے, شادی ایک بہت ذمہ داری کا نام ہے جس کو لے کر آگے چلنا ہے, اور جس کو اس رشتے کے اندر جتنی خوبیاں ہوں گی وہی اگلی نسل میں منتقل ہوں گی. بہت خوب. اور جس نے آپ نے کہا کہ شادی ایک ایونٹ کا نام نہیں ہے, صرف اچھے کپڑے پہن لینا, بہت اچھے ملبوسات کا ساتھ اور زیورات کا ہونا, یا بہت اچھی تقریب کا ہو جانا ہی صرف شادی نہیں کہلاتا, بلکہ اس کے بعد جو رشتہ سامنے آتا ہے اس رشتے کا نبھانا بہت ضروری چیز ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ عقل مند بیوی اپنے شوہر کو بادشاہ بناتی ہے, اور جب بادشاہ بناتی ہے تو خود ملکہ بن کر راج کرتی ہے. اور دوسری طرف اس کے برعکس جب ہم آ جاتے ہیں تو بیوقوف جو, مطلب میں یہ نہیں کہنا چاہ رہی, لیکن چونکہ جب اس طرح کا کوئی عمل کیا جاتا ہے تو وہ پھر بیوقوف ہی کہلا رہا ہوتا ہے, اور بیوقوف عورت اپنے شوہر کو غلام بنا کر ایک غلام کی بیوی بن کر رہنا پسند کرتی ہے. اب آپ میری بات کو بالکل سمجھ گئے ہوں گے, بہت سارے ہمارے معاشرے میں الفاظ عام ہیں کہ جن سے پکارا جاتا ہے. میں ان باتوں کی طرف نہیں آنا چاہتی کیونکہ میری مہمان یہاں موجود ہیں, یہ بات کس حد تک درست ہے یہ ہم ان سے جانتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ابھی جو بات ہو رہی تھی, میں اسی بات کے اندر ایک اپنی بات کا حصہ ڈالوں کہ جیسے کہا کہ شادی ایونٹ نہیں ہے اور تقریب نہیں ہے, طعام و قیام کی تقریب نہیں ہے, بلکہ دو لوگوں کے درمیان ایک رشتہ جڑنے کی ایک تقریب ہے. لیکن ہم فی زمانہ جو ہماری سوسائٹل نارمز ہیں وہ یہ کہتی ہے کہ دو لوگوں کے درمیان ہو گیا, اب ان سے دو متصل جو افراد ہیں ان کے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے. ہم خاندانوں کے درمیان, فریقین کے درمیان رشتہ نہیں جوڑتے, دو لوگوں کے درمیان, دو افراد کے درمیان ہم جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں, جس سے یہ سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں کہ نا اتفاقی اور دوسرے تمام تر یہ کہ اگلی نسلوں پہ اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے. ابھی جو آپ نے جو اسٹیٹمنٹ دیا یہ ایک افرمیٹیو اسٹیٹمنٹ ہے کہ جو عقل مند عورت ہوتی ہے وہ ملکہ بنتی ہے. لیکن فی زمانہ اگر آپ سوسائٹی کو دیکھیں تو یہاں خواتین کو, بچیوں کو شادی سے پہلے کیا چیز کی تیاری کرائی جاتی ہے, کیا چیز بتائی جاتی ہے کہ جاتے ہی نظم و نقش سنبھال لینا, چابیاں اپنے پاس رکھ لینا. وہ میری دوسری والی اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے, وہ آ رہی ہے. ہاں, تو وہ یہ مگر یہ عقل مندی کی نشانیاں سمجھی جا رہی ہیں, جبکہ فی زمانہ ایسا نہیں ہے. جو آپ کا سوال ہے میں اس پہ بھی, اور جو اس کی نیگیٹو جو اس کا ریورس جو آ رہا ہے ہمارے پاس, جو ریفلیکشن جو آ رہا ہے معاشرے میں اس پہ بات کر رہی ہوں. بالکل. وہ عقل مند بیوی ملکہ کیسے بنتی ہے کہ جب آپ جا کر اس شخص کے آرام کا, اس شخص کی تمام تر مزاج شناسی کے ساتھ, اس کے مزاج کا, اس کے ایٹیچیوڈ کا, اس کی تمام تر پسند اور ناپسند کا خیال رکھتے ہیں, تو لا محالہ وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور جب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ گھر میں سکون پیس خود بخود آ جاتا ہے. اچھا, کہیں کہیں یہ ڈیپینڈنسی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ پھر دونوں ایک دوسرے کا اتنا اہم اور لازم جز ہو جاتے ہیں کہ وہ آپ اس کو پھر کہہ لے کہ ایک بادشاہ تو ایک ملکہ. لیکن دوسری طرف اس کا وائس ورسا کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتی ہے کہ جاتے ہی انسان پہ قبضہ نہ کرو, پہلے اس کی تمام تر املاک کے اوپر اور اس کے تمام تر احوال کے اوپر قبضہ کرو. یہ سچ ہے, یہ سچ ہے. اور یہی جو آج کل کی بچیوں کو جو تربیت مائیں دے رہی ہیں اس پروگرام کے حوالے سے, ظاہر ہے ہماری تربیت کا ایک مرحلہ یہ بھی ہے کہ ہم بچیوں کو جو سمجھائیں وہ یہ سمجھائیں
کہ جس انسان سے تمہارا رشتہ جڑنے جا رہا ہے اس کی اپنی جگہ پر اس کے بھی اپنے رشتے ہیں جو حساس نوعیت کے ہیں. جس طرح سے یہ حساس نوعیت آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں اس طرح سے اس کے بھی موجود ہیں. اگر ان دونوں کے درمیان توازن نہیں ہوتا تو پھر یہ بے وقوفی ہے کہ اس کو یہ کہا جائے کہ آپ اس شخص کے صرف اس شخص کو ایک جا کر غلام بنا لیا جائے اور زندگی اس کے ساتھ بتائی جائے. اچھا یہاں پر ایک اور بھی بات بتاؤں کہ حضرت اسماء بنت فرازیہ انہوں نے جب اپنی بیٹی کی شادی کی تھی تو کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو یہ وصیت کی تھی کہ میری بیٹی تم جس گھونسلے سے جا رہی ہو وہ تمہارے لیے نیا ہے. اپنے گھونسلے سے دوسرے کے گھر میں جا رہی ہے وہ تمہارے لیے نیا ہے. وہ بستر جس پہ تم جا رہی ہو وہ تمہارے لیے نیا ہے. وہ شخص جس پہ کے ساتھ تم رہنے جا رہی ہو وہ تمہارے لیے مانوس نہیں ہے. لیکن اب یہ یہاں پہ لیکن جو لفظ ہے یہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ آگے کی زندگی کے مراحل کیا ہوں گے. انہوں نے کہا تھا کہ تم اس کے لیے زمین بن جانا تاکہ وہ تمہارا آسمان بن جائے. اب یہ جملے کا آپ کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ تم زمین بن جانا. زمین کا مطلب فراخی وسعت اپنے آپ کو نیچے کر دینا اور پھر اس کے بعد اپنی نیچائی سے اپنی پستی سے دوسرے کی اونچائی کا اندازہ لگانا. اور پھر انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اس کی ناک اس کی کان اور اس کی تمام چیزوں کی حفاظت کرنا. یہ عقل مند جو بات بننے کی ہے نا یہ جو ہمارے یہاں یہ ناک اور کان والی یہ مطلب تھوڑا سا میں چاہوں گی اس کو مزید مطلب اس کی ناک اس کی کان اور اس کی مال کی حفاظت کرنا. وجہ کیا ہے ہم جو خواتین جو عقل مند یہ جو جملہ ہے یہ اتنا بڑا ڈیبیٹیبل جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر عقل مند ملکہ کیسے بنتی ہے تھوڑی دیر کے بعد فون کیا اماں سے اس کی ایڈوائز لی اور پھر اس کے آگے ریئیکٹ کیا. اگر ہم نے یہ کام کرنا شروع کر دیا تو پھر کبھی بھی زندگی میں ہمارے گھروں کے اندر سکون نہیں آتا. اس کا مطلب ہے جو بات ہمیں سمجھا دی گئی ہمارا مذہب ہمارا اخلاق ہماری سوسائٹی ہماری سوشیولوجیکل نارمز ہمیں جس بات کو ریسٹرکٹ کرتی ہیں وہ یہی کرتی ہیں اپنے گھر کا سکون اگر حاصل کرنا ہے اپنے فیصلے اپنی جذبات اپنی کیفیات اور اپنے ماحول اور اپنے مزاج کے مطابق کرے نہ کہ کہیں اور سے امپلیمنٹڈ ہو یہ فیصلے. تبھی تمہارا گھر کا خراب ہوتا ہے. وہ بے وقوفی اور وہ غلامانہ جو حیثیت ہوتی ہے وہ جو پہلے سے جس کی تیاریاں کرائی جاتی ہیں بعض اوقات اس کے آپ ٹی وی کے اوپر جو مطلب یہی ذرائع ابلاغ میں ٹی وی نہیں کہوں گے ذرائع ابلاغ کہوں گے یہ آپ کو مستقل قسط وار 400 قسطوں پہ ڈرامے دکھا رہے ہوتے کہ کس طرح سے جا کے کون کون سی سازشیں کر کے کس طرح مرد کو غلام بنا. یہ ہماری یہ نیگیٹیوٹی ہے یہ نیگیٹیوٹی اور اس سے بچنا اور اس سے بچانا یہ ہمارا فرض ہے. ماؤں کا فرض ہے اسلامی طور طریقے سکھانا ماؤں کا یہ امپورٹنٹ چیز ہے. بڑی خوبصورت بات کہی اور بہت خوبصورت انداز میں آپ نے سوال کا جواب دیا. بہت اچھا لگا. اس لیے ناظرین کے جب آپ سے بات کرنی ہے آپ سے جب ہم نے کمیونیکیشن کرنی ہوتی ہے تو کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ چیزیں کہ جو بہت مدلل ہیں وہ آپ تک پہنچائی جائیں. اب یہاں بڑے خوبصورت انداز میں عقل مند عورت کے بارے میں اور بے وقوف عورت کے بارے میں بھی تذکرہ ہوا کہ جو فی زمانہ ان معاملات کو لے کر چل رہی ہے. ایک اچھی بیوی کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے؟ کیا آپ ایک اچھی بیوی ہیں اور کیا آپ کا شوہر اس بات کو تسلیم کرتا ہے؟ ضرور پروگرام میں شامل ہو کے ہمیں بتائیے گا کیونکہ ہمارے یہاں معاشرے میں کچھ چیزیں اتنی خراب ہو گئی ہیں کہ ان کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب تک ہم ابتدا کو صحیح نہیں کریں گے ہم آگے صحیح نہیں ہو سکتے. تو یہ وہ رشتہ ہے یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے کیونکہ عورت گھر میں موجود ہے گھر کی حفاظت کرنے والی ہے لوگوں کی نگران ہے. گھر میں شوہر اولاد جتنے لوگ ہیں سب کی نگران ہے. سب کے کھانے پینے کی پہننے اوڑھنے کی ہر چیز کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے. تو اگر یہاں سے جو ہے اصلاح شروع ہوگی تو پھر آگے تمام معاملات درست ہوتے چلے جائیں گے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کو لے کر چلیں اور جس طرح دین اسلام نے شوہر کے اوپر بہت سی ذمہ داریاں ڈالی ہیں اسی طرح عورت کے اوپر بھی بہت ساری ذمہ داریاں بیوی کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ جنہیں نبھا کر وہ اچھی بیوی کا کردار ادا کر سکتی ہے. تو وفادار بیوی خدمت گزار بیوی کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ سہرش میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گی انہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے. بہت خوبصورت انہوں نے وہ مثال بتائی ہے. ہم نے یہ بھی ایک کہاوت ہے بزرگوں کی جو ہمارے خود ہم نے سنی ہے ہماری والدہ نے سنائی کہ عورت کو درزی کی سوئی کی طرح ہونا چاہیے کہ وہ مخمل سے بھی گزر جائے اور ٹاٹ سے بھی گزر جائے. سبحان اللہ. یعنی یہ جو کیفیات ہیں یہ ہمارے بزرگوں نے ہم تک پہنچائی ہیں.
ہمیں عورتوں کا بھی تقدس کہ وہ کس قدر مطلب وہ سوئی خود کی طرح ہو جو مخمل سے بھی گزر جائے اور ٹاٹ سے بھی گزر جائے. ہاں. مگر یہ پرانے زمانے کی جو یہ وزاداریاں تربیتیں تھیں، ہیں ہاں، یہ یہ تربیتیں تھیں. لیکن دیکھیں نا سکھانے کا انداز گرمی اور سختی نرمی ہر چیز اس میں آ رہی ہے, ٹھیک ہے نا, ہر چیز مخمل اس بھی میں آ اور رہی ٹاٹ ہے، بھی. بالکل. اچھا میں آپ لوگوں کی بات کو مزید لے کر آگے چلوں گی, بہت خوبصورت موضوع ہے اور یقیناً اس میں اصلاح کی بہت ساری گنجائش ہے اور ہم کریں گے اس پہ مزید گفتگو. آپ رہیے گا ہمارے ساتھ, ملاقات کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. پروگرام میری پہچان میں کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. آج ہم بات کریں اچھی بیوی کی خصوصیات کے حوالے سے. کیا آپ اچھی بیوی ہیں؟ فون کر کے ضرور بتائیے گا, کیونکہ مجھے انتظار رہے گا کہ اچھی بیویاں کس طرح سے اپنے گھر کو لے کے چلتی ہیں اور کس طرح سے ان کے شوہر ان سے خوش رہتے ہیں, تاکہ وہ خواتین کہ جو مسلسل پریشان رہتی ہیں اور جن کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا, کیا پتہ آپ کی کال ان کے لیے راستہ بن جائے, رہنمائی بن جائے اور وہ نیکی آپ کے حصے میں آ جائے. تو ضرور پروگرام میں شامل ہو کے کال کیجیے اور بتائیے کہ اچھی بیوی کی خصوصیات کیسی ہوتی ہیں. میں آپ کی طرف آؤں گی کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں اچھی بیوی کی خصوصیات کے حوالے سے, اور میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ بیوی وفادار اور خدمت گزار ہو. اس حوالے سے دیکھیے ہر عورت کے اندر اتنی خصوصیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خود قدرتی طور کے اوپر رکھی ہیں کہ وہ بہترین ماں بن سکتی ہے, بہترین بیٹی بن سکتی ہے, بہترین بیوی بن سکتی ہے. لیکن اس بہترین کے لیے اس کو جاننا چاہیے کہ کون سے ایسے راستے ہیں جن کو اپناتے ہوئے وہ بہتر سے بہتر رشتہ قائم کر سکتی ہے اور بہترین بیٹی, بہترین ماں اور بہترین بیوی اور بہن بن سکتی ہے. بات یہ ہے کہ جیسا میں عرض کر رہی تھی کہ درزی کی سوئی کی طرح ہو کے مخمل اور ٹاٹ میں سے, یعنی انسان کی زندگی کے اندر سختیاں اور گرمیاں, نرمیاں اور آسانیاں سب ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. اس کے اندر بیوی کا کردار یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جب یہ رشتہ قائم ہوا ہے تو اس نے یہ اللہ کے نام کے اوپر یہ رشتہ قائم ہوا ہے, جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو یہ عزت بخشی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اپنے, اس کا مفہوم یہ ہے طویل حدیث مبارکہ ہے کہ جب اپنے ماں باپ کے گھر کے اندر بیٹھی ہوئی تھی, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں شوہر عطا کیا اور پھر تم تھوڑا سا کچھ مسئلہ ہو جائے تو تم کہتی ہو کہ میں تیرے اندر کبھی بھلائی نہیں دیکھی. تو یہ ناشکری کی جو کیفیت ہے یہ بات کو منع کیا گیا ہے. ناشکری کے حوالے سے واپس آؤں گی, ایک کالر ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں عابدہ فاطمہ بول رہی ہوں واقعات سے. جی عابدہ کیسی ہیں؟ پہلے تو یہ بتائیں اتنے دنوں سے غائب کہاں تھیں؟ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے, بالکل ٹھیک ہوں. بس آپ کو بتایا تھا نئے گھر کی شفٹنگ کے میں ذرا تھوڑا مجھے ہو گیا اس طرح, لیکن میں آپ کا پروگرام بہت باقاعدگی سے دیکھ رہی ہوں. لاسٹ ٹائم میری کال نہیں ملی اور بس اس قسم کے کچھ سرکمسٹانسز ہیں میرے ساتھ. چلیں ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ خیر کرے, نیا گھر آپ کے لیے باعث برکت ہو, اللہ تعالیٰ اس میں آپ کے لیے بہت ساری برکت رکھے. کیا سوال ہے؟ شکریہ, جزاک اللہ. سوال یہ ہے سہرش کے بہت اچھا ماشاءاللہ ٹاپک, اور میم سعدیہ ہیں, میم ساجدہ ہیں, ماشاءاللہ بہت خوبصورت انہوں نے بات کی. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی سہرش کے دنیا کا پہلا رشتہ میاں اور بیوی کا بنایا گیا, اور بہت خوبصورت رشتہ اور بہت مشکل رشتہ جس نے یہ نبھایا, اس نے زندگی پا لی. آپ صرف بیوی بنتے ہی آپ صرف بیوی نہیں ایک بنتے, آپ ایک ماں بنتے ہیں, ممانی بنتے ہیں, چچی بنتے ہیں, بہت سارے پتہ نہیں کتنے رشتے آپ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں, بہو ہیں, بھابھی ہیں, اور یہ ایسی چومکھی ہے کہ آپ کو ہر ایک کا خیال کرنا ہے, ہر ایک سے پیار کرنا ہے. مطلب عورت کو اگر کھل کے ثابت کرنا ہے تو یہ اس رشتے میں ڈھلنا آپ کا بہت ضروری ہے. بے شک بے شک. بھٹی میں سونا تپتا ہے تبھی تو کندن بنتا ہے سہرش, اور ہم لوگ قربانیاں دیں گے تو ہم نے اگر کندن بننا ہے, خالی سونا سے کام نہیں چلتا سہرش, کندن بننا ہے تو ہمیں ساری اپنے فرائض تو ضرور نبھانے پڑیں گے, اور بڑی پیار سے اور بڑی خوبصورتی سے نبھانے پڑیں گے. تب جا کے پتہ چلے گا, پھر اینڈ پہ جا کے پھر کوئی مرتبہ ایسے تو نہیں نا خاندان کی بڑی بہو بنتی ہیں اور پھر وہ جو عزت ملتی ہے سہرش, اس کا تو نعم البدل ہی نہیں ہے نا. بہت اچھے, بہت اعلیٰ, بہت بہترین گفتگو, اور ہمیشہ کی میں یہ کہتی ہوں کہ عابدہ بہت اچھی گفتگو کرتی ہیں, ہر موضوع کے اوپر بہت اچھا اظہار خیال ہوتا ہے. بہت شکریہ عابدہ پروگرام میں شامل ہونے کا, اور یہ صحیح کہا کہ جب تک بھٹی میں سونے کو نہ وہ کیا کہتے ہیں گلایا جائے, کھٹالی ہوتی ہے. اچھا بہرحال وہ بھٹی کہہ رہے ہیں, کھٹالی جو بھی ہوتا ہے, سونا جب تک تپتا نہیں ہے تب تک کندن نہیں بنتا ہے نا. تو یہ ایک اور کالر ہے, ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سہرش کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں مسز طارق بات کر رہی ہوں بحرین سے. بحرین سے, جی مسز طارق کیا کہیں گی؟ جی میرا سوال یہ ہے
کہ جب ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ بھول کے تیسری رکعت میں بیٹھ کے اتحیات پڑھنا شروع کر دیتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو کیا وہ سجدہ سہو کرے گا یا پھر اٹھ کے اپنی نماز دوبارہ سے پڑھے گا؟ اچھا ٹھیک ہے. اور میرا اور سوال ہے کہ ہم لوگ یہ جو وظائف وغیرہ سنتے ہیں ٹی وی میں جو مختلف لوگوں کو بتائے جا رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات سیم وہ ہمارا بھی مسئلہ ہوتا ہے, تو کیا ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں ان وظائف کو؟ ٹھیک ہے. دونوں سوال میں نے آپ کے محفوظ کیے, پروگرام کے آخر میں جواب دوں گی. ٹھیک ہے مسز طارق, بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا. ایک اور کالر ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ مسز فاروق بات کر رہی ہوں, لاہور سے بات کر رہی ہوں. مسز فاروق, آپ بتائیے, سنا ہے بڑا اچھا ٹھنڈا موسم ہوا ہے. ہاں بہت زیادہ ماشاءاللہ بوندہ باری ہو رہی ہے ہمارے یہاں. اچھا چلیں, گڈ, ویری گڈ. اور جو ٹاپک ہے آپ کا اس کے مطابق یہی کہوں گی کہ ایک اچھی بیوی بننے کے لیے سب سے پہلے اپنی انا کو واپس سائڈ پہ کرتے ہیں. گڈ, ویری گڈ. اور اگر آپ اسلامی طور پہ اگر دیکھیں تو بیوی کے بہت زیادہ حقوق ہیں, لیکن اگر ہم اپنے دل میں اور اپنے آپ میں یہ ارادہ کر لیں کہ ان کے حقوق اللہ نے ان سے پوچھنے ہیں اور بیوی کے حقوق کی جو پوچھ ہونی ہے وہ بیوی سے ہونی ہے, تو ایسا بیوی ہم اگر اپنے حقوق کو لے کر چلیں اور اپنے جو ہمارے کام کرنے کے ہم وہ کرتے جائیں تو انشاءاللہ آنے والا وقت ایک بہت اچھی ماں اور بہت اچھی بیوی دے گا. بہت خوب, بہت بہترین. اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے مسز فاروق, اتنے اچھے آپ لوگوں کے جوابات آ رہے ہیں. یہ اچھی بیویاں یقیناً, اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اچھا کرے اور آپ کے اندر اچھائیاں پیدا کرے, اور کوئی بھی آپ کو دیکھے تو کہے کہ ایسی بیوی ہونی چاہیے. بہت شکریہ مسز فاروق لاہور سے آپ کے شامل ہونے کا. آپ کا جواب بھی ہم نے کر لیا شامل. ناظرین, ہم بات کریں اچھی بیوی کی خصوصیات کے حوالے سے. محترمہ سعدیہ انصاری اپنی بات کو مکمل کریں تو بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جی بالکل, میں عرض کر رہی تھی کہ ظاہر ہے دونوں یہ باہمی میل جول کے ساتھ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے, ظاہر ہے کہ یہ اتنا مقدس رشتہ ہے کہ اس میں وفاداری تو سب سے پہلے آتی ہے. ایک دوسرے سے وفا کرنا, ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنا, ایک دوسرے کی دلجوئی کرنا, ایک دوسرے کا خیال رکھنا. اچھا, اب اس کے اندر بیوی کا طرف سے جو خدمت ہوتی ہے وہ خوش دلی سے کی جائے. اچھا. اور بالکل جیسا کہ دونوں بہنوں نے کہا کہ انا اس کے اندر بالکل پیچھے رکھ دی جاتی ہے. اچھا, میں آپ کی بات قطع کلامی کی معافی چاہ رہی ہوں, بات کو یہیں پر ہم سمیٹ رہے ہیں, واپس آئیں گے پھر یہیں سے انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے. ناظرین, آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے, میرے ناظرین بہت سمجھدار ہیں, کیونکہ اس وقت ہو رہا ہے ایک مختصر سے بریک کا, تو آپ سے ملاقات کریں گے اس بریک کے بعد. پروگرام میری پہچان میں کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین, آج ہم بات کریں اچھی بیوی کی خصوصیات کے حوالے سے. ہمارے کالر ماشاءاللہ بہترین گفتگو کر رہے ہیں. آبدہ واہ کینٹ سے مسز طارق بحرین سے, مسز فاروق لاہور سے, بہت ہی خوبصورت انداز میں موضوع کے حوالے سے بھی اور ویسے اپنے مسائل کے حوالے سے بھی جو بات چیت چل رہی ہے بہت خوبصورت. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب ہمارے ناظرین اتنے اچھے طریقے سے پروگرام میں شمولیت اختیار کرتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے اچھی بیوی کی خصوصیات اور وفادار اور خدمت گزار بیوی کے حوالے سے. محترمہ سعدیہ انصاری اپنی بات کو مکمل کریں تو ہم سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھائیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر سائدہ پروین صاحبہ, انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں ان کی جانب پہ چلیں گے. جی, میں عرض کر رہی تھی کہ ایک ہماری بہن نے جو یہ انا کی بات کی ہے, حقیقتاً جتنے بھی نیگیٹو ایلیمنٹس ہیں ان کا تعلق انا ہی سے ہے. کہ انسان کے اندر حرص ہو, لالچ ہو, یہ قناعت نہ کر سکے, صبر و تحمل نہ ہو, برداشت نہ ہو, وغیرہ وغیرہ, ایک پوری اس کی فہرست ہے. لیکن یہ سب اگر نکال کر اور صرف وفاداری کی کیفیت یہ ہو, جیسا ایک اور بہن نے کہا کہ اللہ کو راضی کرنا ہے. یہ اللہ نے رشتے بنائے ہیں, انہی سے آزماتا ہے, وہ انہی کو نبھاتے ہوئے گزرنا ہے, تب اللہ کو پانا ہے. تو اچھی بیوی کی تمام خصوصیات اسی طرح سے ہیں کہ وہ خوش اخلاق ہو, نرم مزاج ہو اور خدمت گزار ہو, اور خدمت گزاری کے اندر اپنے ماتھے پر بل نہ لے کر آئے, اور جو کرے اس کا احسان نہ جتائے. احسان نہ ٹھیک ہے. جتائے. ایک کالر ہے, ان کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. ہیلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں. جی راولپنڈی سے. جی میں راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں, میرا نام رضیہ ہے. اچھا رضیہ, کیا کہنا چاہیں گی؟ جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ صرف بیوی کا ہی حق ہے کہ وہ اچھی ہوں یا شوہر کا بھی حق ہے کہ وہ بھی اچھے ہونا؟ ٹھیک ہے, بیوی کا ہی حق ہے کہ وہ اچھی ہو یا شوہر کا بھی حق ہے؟ یہ میں سوال محفوظ کر رہی ہوں رضیہ اپنے پاس, ابھی کچھ ہی دیر میں آپ کے سوال کا جواب دوں گی. بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا. یقیناً بہت ساری بیویوں کو یہی سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ ساری ذمہ داریاں کیا ہمارے لیے ہیں, لیکن آج
چونکہ ہم بات کر رہے ہیں اچھی بیوی کی خصوصیات کے حوالے سے، تو کہتے ہیں نا کہ پہلے اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے پھر کسی دوسرے کی طرف جانا چاہیے. تو میں آپ کی طرف آؤں گی. ایک بڑی کامن سی بات ہے، مطلب نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ جب مائیں اپنے بیٹوں کے لیے بہو دیکھنے جاتی ہیں تو ان کو ایک ایسی لڑکی چاہیے ہوتی ہے جو آ کے ان کا گھر سنبھالے. مطلب وہ عموماً رشتہ بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں تو کہہ رہی ہوتی ہیں کہ بھئی ہمیں تو ایسی بچی چاہیے، اب میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں اور میں تو چاہتی ہوں کہ وہ آئے تو آ کے اپنا گھر سنبھالے. اور جب وہ آ جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر وہ گھر سنبھالنا تو ایک طرف رہتا ہے، وہ صرف کچن اور گھر کی صفائی ستھرائی، مطلب ایک کام کرنے والی کے جو کام ہے وہ اس کے ذمہ لگا دیے جاتے ہیں. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ بات ادھوری رہ جائے گی جب انا کی بات آتی ہے. تو اگر انا چھوڑ دی جائے تو یہ تربیت ملتی کہاں سے؟ یہ اس گھر سے کہ جہاں سے جایا جاتا ہے. انا ایک دم نہیں توڑی جاتی اور چھوڑی جاتی. ٹھیک ہے، انا کو توڑنے کے اور انا کو مطلب نیچے لانے کے لیے یہ تربیت گھر سے آتی ہے. تو اگر ماں باپ تربیت نہیں دیں گے تو یہ انا وہاں پہ بھی یہ بت کھڑا رہتا ہے اور پھر شخصانہ بنتے ہیں. آپ کی جو بات گھر سنبھالنے کی، دو باتیں ہیں گھر سنبھالنے میں. آج کل کی جو مائیں ہیں، جب لڑکوں کی جو لڑکیاں دیکھنے کے لیے جاتی ہیں تو وہ جاتی ہیں گھر سنبھالے، اس میں اکنامک امپاورمنٹ بھی ہے. میرے بیٹے کے ساتھ مل کر گھر کا نظم و نسق نہیں، ایڈمنسٹریشن کی بات نہیں کر رہی، پرورش اور یہ تمام چیزوں میں ہاؤس چورس کی بات نہیں کرتی، بلکہ کہ اکنامکلی وہ اس کو ساؤنڈ کر دے. ٹھیک ہے، تاکہ جو کمی ہے اس کو سپلیمنٹ مل جائے. تو گھر سنبھالنے سے یہ مراد لیا جاتا ہے. گھر سنبھالنے سے اگر وہ مراد ہے کہ جو وہ آئے اور میں چابیاں اس کے حوالے کر دوں، تمام انتظامات انصرامات اس کے حوالے کر دوں، تو اس کے لیے دل بڑا ہونا پڑے گا. تو یہاں پر وہ جو ساس ہے نا، میں یہاں پر اگر کہوں کہ ہر جگہ میں نیگیٹو بات نہیں کر رہی، بیٹی کی ساس جب ہوتی ہے تو کچھ اور رویہ ہوتا ہے، اور بیٹے کی ساس ہوتی ہے یعنی کہ جو داماد کے ساتھ رویہ، اس ساس کا جو بیٹی کی ماں ہوتی ہے اس کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے، اور جو بیٹے کی بہو یعنی کہ ساس ہوتی ہے اس کے ساتھ رویہ کچھ اور ہوتا ہے. تو ساس بھی یہاں پر عورت ایک ہی ہے اور عورت ایک ہی ہے، رویے بدل جاتے ہیں. اب بیٹی اگر دکھ میں ہے تو مطلب یہ والی ماں یا ساس کہتی ہے شکوے پہ کہ میری بیٹی دکھ میں ہے، اور اگر بہو کے اندر ذرا سی بھی کوئی لغزش دیکھ لے، چھوٹا کوئی بھی کوتاہی دیکھ لے، تو وہ کہتی ہے کہ میرا تو نصیب پھوٹ گیا کہ میں ایسی بہو لے کے آ گئی. تو اس کا مطلب ہے دونوں طرف جو ہے نا، دیکھو یہاں پر ہے بیئرنگ کوالٹیز کا ہے کہ مطلب میں لڑکے کی ماں ہو کے بس ایک ڈومیننٹ کیفیت میں آ جاتی ہوں کہ میں نے اگر جو کہا ہے وہ نہیں ہوا تو یہ تو بالکل میرے لیے، میرے گھر کے لیے، میرا گھر سنبھالنے کے لیے بیکار ہے. عموماً ایک بات اور بھی کہی جا رہی ہوتی ہے، مائیں اکثر کہہ رہی ہوتی ہیں بھائی تم اور کچھ کرو نہ کرو، ہمارے بیٹے کو اچھی طرح سے دیکھ لو. وہ بیچارہ جب آتا ہے سر درد کا بہانہ کر کے، تکلیف کر کے وہ لیٹا رہتا ہے، گھر میں نہیں آتا، یہ کرتا ہے. تم اچھی بیوی تو بن جاؤ. یہ میں اس بات کو مزید آگے لے کے آؤں گی. کالر ہم کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ السلام علیکم. میں راولپنڈی سے مسز افتخار بات کر رہی ہوں، نایاب کی ماما. اچھا، کیسی ہیں مسز افتخار آپ؟ جی بہت شکریہ، آپ کی دعائیں، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. اللہ تعالیٰ آباد رکھے. میں آج کے موضوع تو بہت اچھا آپ نے رکھا ہوا ہے، مگر اس سے ریلیٹڈ ایک کوشچن ہے میرا علماء اکرام سے. السلام علیکم ان کے لیے بھی. ٹھیک ہے، وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ پچھلے دنوں بیٹے کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ بیٹے پہ لائبلٹیز آ جاتی ہیں کہ بیٹا انڈیپینڈنٹ اپنی مسز کو رکھے آنے والے وقت میں. ایک ماں کا خواب ہوتا ہے کہ وہ بچپن سے اپنے بیٹے کو پالتی ہے، اور اس کو پالنے کے بعد وہ کہتی میں اس کے سر پہ تیرا سجاؤں، میں بہو لے کے آؤں. ہر ماں کے خواب میں شاید میرے جیسی یہ فیلنگ نہیں ہوگی کہ میں اپنی بہو کے لیے سوچوں کہ وہ میرے گھر کو آ کے سنبھالے. مگر ہمارے بڑوں نے جن کی گود میں ہم نے آنکھ کھولی، ان کے نالج میں یہ بات، اور ان کی گود سے لے کے آج ماشاءاللہ میں بھی نانو بھی ہوں، دادو بھی، ماشاءاللہ ہم نے یہی سیکھا کہ بیٹا آپ نے اپنے گھر کو، اپنے بڑوں کو سنبھالنا ہے، ٹھیک ہے، ان کی خدمت بھی کرنی ہے. تو اب اس والے پروگرام سے میں اس ریلیٹڈ میں بات نہیں کر رہی، میں بات وہی کر رہی ہوں جو آج کا ٹاپک ہے. وہ مائیں اپنے بیٹوں کے سر کو پالتی ہیں، سر پہ صحرا سجا کے بہو کو بیاہ کے لے آتی ہیں. بہو اترتے ہی کہتی ہے یہ میری لائبلٹی نہیں ہے، میں کیوں سنبھالوں؟ تو یہ شریعت میں ہی نہیں ہے. تو پھر اس شریعت کو ہم پہ کیوں نہیں اپلائی کرتے کہ بھئی وہ ماں جو ہاتھ سجا کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بیٹے کو پہلے کہے کہ بیٹا میں تیرا تمہارا بعد میں سجاؤں گی، پہلے اپنا گھر الگ کر لو. تو اس گھر میں رخصت کر کے نہ لائے. ٹھیک ہے، اس سجائے ہوئی باتوں کو اپنے ساتھ اپنی زندگی کو کیوں گزارتی کہ میں اپنے بیٹے کو تیرا سجا کے ایک بہو لے کر آؤں گی.
یقیناً تو آپ کی میری بات خدمت میں وہ کہتی ہیں کہ بھئی میں ہوں، میں نے بتایا کہ میں دادو ہوں، ٹھیک ہے. اب ہماری جو بیٹیاں ہیں، میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہوں. صحیح. میں نے اپنی بیٹیوں کو بہت تکلیف سے پالا ہے، بچوں کو. آپ یقین کریں کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کی بنیادیں رکھی ہیں، لیبرنگ کی ہے میں نے، ٹھیک ہے. اپنے ہسبینڈ کے ساتھ مل کے کہ ایک مستری ہوگا، آپ کے اندر ایکوزیشن ہائر ہو گئی ہے تو میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں نا. ہم کرائے پہ کیوں جائیں؟ ہم کرائے پہ کو گھر کو کرایہ داروں کو کیوں اپنا آپ بنا کے مالک مکانوں کو کیوں ریپوزیشن دیں؟ اس ریپوزیشن کو بچا کے میں اس گھر کو کھینچوں، ٹھیک ہے. اس چھت کو کھینچنے کے بعد آج یہ سننے کو آتا ہے کہ ہم آپ کی خدمت کے کیوں کریں، ٹھیک ہے. میں آپ کی بات میں آپ بھیج دیا وہ میں کر رہی ہیں. نایاب نے جو تکلیف اٹھائی وہ آپ کے سامنے ہے. بالکل. میں مسز افتخار، میں آپ کی بات میں نے بہت حوصلے سے سنی ہے یقیناً، اور بات ہے بھی ایسی، لیکن ہمارے دین اسلام میں اخلاقیات ایک بہت بڑا ستون ہے، اور میرا خیال میں اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. میں اپنے مہمانوں کی طرف آؤں گی انشاءاللہ بھی کچھ ہی دیر میں آپ کو آپ کے سوال کا بھی جواب دوں گی. جی آپ بات کو مکمل کیجیے. یہ جو ابھی دکھ ہے نا، یہ وہی جو پہلا سوال تم نے کیا تھا نا کہ عقل مند اور بیوقوف والا. کچھ لوگ عقل مندی اسے کہتے ہیں کہ آتے ہی انڈیپینڈنسی کی طرف لے جاؤ، اور یہ وہ دکھ ہے جو ان کی آواز سے اور ان کے انداز سے چھلک رہا. میں سمجھتی ہوں کہ یہ سوال آج کے اس پروگرام کے لیے ایک نیوکلیس ہے کہ اگر وہ ماں جو دکھ بھر کے جو دکھ کر کے اپنی اولاد کو پالتی ہے، جب وہ بیٹے کی صورت میں کسی کو لے کر آتی ہے تو پھر وہ دوسرے سوال کا جواب بھی یہاں جوڑے کہ انا اگر نہیں ٹوٹی اس آنے والی لڑکی کی کہ اس نے اسے وہ گھر نہیں سمجھا، تو پھر اسی طرح کے آنسو ماؤں کے نصیب میں ہوں گے. تو یہاں پر بات یہی آتی ہے تربیت کہاں گئی. ساس بن کے میں نے کہا نا کہ ساس دو طرح کی ہے، لڑکی کی ماں الگ ہے اور لڑکے کی ماں الگ ہے. سوچوں کا تضاد ہے، معاشرتی تضاد ہے، اور اس میں ہمارے ذرائع ابلاغ کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے. کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ رہنا، ہر رسوم و قیود سے آزاد رہ کے اپنا سونا، اپنا کھانا، اپنا پینا، جو اکنامک جو اس کے پاس ویلیوز ہے وہ صرف میری ہوں گی. جب یہ سوچ بھر کے لڑکی آتی ہے تو یقیناً کہیں نہ کہیں یہ پرابلم، یہ مسائل یہ پیدا ہوتے ہیں. لیکن ایشو اس بات کا ہے کہ اس کو ہمارے مذہب سے، ہمارے دین سے کیسے ریلیٹ کیا جائے گا. جوائنٹ فیملی سسٹم جب ہوتی تھی سہرش، یہ اور ہم سب وہیں سے، تو ایک دوسرے کا مزاج شناسی، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شیئرنگ جو تھی، بچوں کی ریئرنگ، بچوں کی جو پیدائش تھی، بچوں کا سنبھالنا، یہ سب کچھ جب ہم ساتھ کیا کرتے تھے تو پرورشیں ہوا کرتی تھی. اب جب سنگل یونٹ کے اندر جب بچی پلتے ہیں تو پھر وہ کسی کو نہیں سمجھتے، پھر وہ یہی حال ہو رہا ہے. یہی معاملہ. بالکل آپ کی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کالر ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں مریم کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی مریم، کیا کہنا چاہو گے؟ جی میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں، جو میرا شوہر جو ہے وہ جب گھر پہ کوئی بات ہوتا ہے، ہم ایک ساتھ بیٹھ کر کوئی بات بھی کرتے ہیں، وہ جب اپنے دوستوں کو بتاتی ہے. اچھا. اس کے حوالے سے مجھے کچھ مشورہ دیجیے، میں کیا کروں کہ اس کی عادت گم ہو جائے. اور ایک اور جو بھی بات ہوتا ہے وہ ہمیشہ غصے پہ رہتا ہے، اچھی بات میرے ساتھ نہیں کرتا ہے. جو میں کام کروں بھی وہ ایک بات مجھے کہتا ہے. ٹھیک ہے. مریم، یقیناً آپ کا مسئلہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ جب اس طرح کے حالات ہوں کہ شوہر غصے میں رہتا ہو اور کوئی بھی بات سمجھنے کو تیار نہ ہو اور آپ کی ہر بات اپنے دوستوں کے ساتھ جا کر شیئر کرتا ہو، تو ایسی صورتحال میں معاملہ یقیناً زیادہ سنجیدہ ہو جاتا ہے. یہاں پر آپ کو بھی بڑا مضبوط ہونا ہے، بہت مضبوط ہو کر آپ کو اپنے معاملات کو دیکھنا ہے، تو پھر معاملہ فہمی سے آپ اس سے نکل سکیں گی. جی. ایک دوسرے کے رازوں کی حفاظت کرنا بہترین حکمت عملی ہے، اور اس کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ اس کے حسب کی، اس کے نسب کی، اس کے راز کی حفاظت کریں. تو یہ صرف بیوی کے اوپر ہی لازم نہیں ہے کہ وہ اپنی سہیلیوں میں وہ تمام باتوں کو راز افشا کرتی پھرے، یہ شوہر پہ بھی لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی اور بیوی سے متعلقہ جتنی بھی جو راز ہیں اس کو باہر افشا نہ کریں. اور ایسے میں مطلب ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک طرح کا گناہ ہے کہ آپ کسی کی
مطلب عیب ہو جائے یا اس کو کہہ دیں گے کہ اس کے معاملات کو باہر ظاہر کرتے ہیں تو پھر اس سے بڑی تو اور خرابی خرابی کچھ نہیں ہے. پھر وہ نظر، وہ احترام، وہ ڈیویلویشن جو ہوتی ہے پرسنالٹی، وہ اپنے رشتے میں خود درار کھڑی کرتی ہے. خود درار ڈال. ٹھیک ہے، آپ کی طرف آؤں گی. تقریباً کالرز کے جوابات ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، اور ہماری ایک کالر تھی جنہوں نے کہا تھا کہ وہ غلطی سے تیسری جو نماز کے دوران انہوں نے کہا کہ وہ اتحیات پڑھ لے، تو سجدہ صاحب کے حوالے سے جو سوال تھا کیا کہیں گی آپ؟ جی وہ تو ایک مطلب نماز جب پڑھ رہے ہیں اور اگر کسی بھی کوئی رکن جو ہے جو واجب ہے اگر چھٹ جاتا ہے یا تاخیر ہو جاتی ہے تو پھر ان کو سجدہ صاحب واجب ہے، اور اسی انداز سے تشہد کے بعد پھر انہوں نے سیدھے ہاتھ پہ سلام پھیر کے سجدہ صاحب کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد اتحیات پوری اور مکمل کرنی ہے آخر تک، درود ابراہیم تک، اور سلام پھیر لیں. ٹھیک ہے. اور وظائف کے حوالے سے وہ کہتی ہیں کہ کچھ مسائل ایسے ہیں جو میرے اور وہ ایک جیسے ہوتے ہیں، تو کیا میں وہ وظائف پڑھ سکتی ہوں؟ نہیں، وظائف کا تو یہ ہے کہ ہر وظیفہ نہیں پڑھا جا سکتا، سب کے اپنے حساب سے بتائے جاتے ہیں جو دوسرے لوگ بتاتے ہیں. اس کے اندر یہ ہے کہ جو بہترین وظیفہ ہے وہ تو درود پاک کا وظیفہ ہے. پھر یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء ہیں وہ پڑھتے رہیں، اور کوئی ایک خاص تعداد معین نہ کرے، بلکہ پریشانی کے لیے بھی جو بتایا گیا ہے قرآن پاک کے اندر کتنی دعائیں ہیں وہ ساری پڑھ سکتی ہیں، وہ پڑھ سکتی ہیں. جی. اچھا مسز افتخار، میں ایک بات آپ سے کہنا چاہوں گی اس حوالے سے. یقیناً کیونکہ گھر کا ماحول پرسکون بنانے کی ذمہ داری کیا صرف بیوی کی ہے یا شوہر کی ہے، یہ سوال یقیناً میں کروں گی ابھی آپ سے. لیکن یہاں پر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ جو چیز دیکھیں شریعت نے ایک چیز کا ہمیں بتایا کہ یہ طریقہ کار ہے، لیکن ہمارے معاشرتی بھی مسائل ہیں، ہمارے معاشرتی رسم و رواج بھی ہیں جن میں ہم رہ رہے ہیں. تب کیا تھے اب کیا ہیں، یقیناً ان میں بہت ساری تبدیلیاں آ گئیں، اور اسی طرح سے ہمارے گھروں کے رہن سہن بھی چل رہے ہیں. ہمیں شریعت کا پابند رہنا ہے، لیکن ہمیں ان رشتوں کی بھی پاسداری کرنی ہے، کیونکہ ماں اور باپ کا احترام بھی اسی طرح ہے. اور اگر تم اپنے شوہر کے والد اور والدہ کا خیال رکھتے ہو یا ان پر احترام خاموش رہتے ہو یا ان کے بیٹے کو ان کا فرض ادا کرنے دیتے ہو، تو یقین جانیے یہ اخلاقیات کا اعلیٰ نمونہ ہے، اور اس کا اجر آپ کو اپنی اولاد کے ذریعے بھی ملتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور بھی ملے گا. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارے یہاں اخلاقیات کے طور پر ہمارے والدین کو ہمیں بتانی چاہیے، تاکہ ہم اپنے جو ہے آگے معاملات کو آسانی سے لے کر چل سکیں. میرے پاس آخری منٹ ہے، کیا کہنا چاہیں گی آپ یہ اسی حوالے سے؟ سب کو اپنے فرائض کو سمجھنا ہے. ہم حقوق مانگنے کے لیے تو تیار رہتے ہیں، لیکن اپنے فرائض کو نہیں سمجھتے، نہ نبھاتے ہیں. تو اپنے فرائض اگر ہر شخص اپنے حساب سے نبھائے گا، والدہ اپنی جگہ، والد اپنی جگہ، شوہر اپنی جگہ، بیوی اپنی جگہ، اور بہن بھائی اسی طرح سے، تو ہم اپنے فرائض نبھائیں، اللہ کو یاد رکھیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اور اگر ہم صبر کریں گے کچھ معاملات کے اندر تو اس کا پھل بہت میٹھا ہے. بے شک بے شک. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ابھی تمہاری بات کا ہی جواب دے دوں کہ تہذیب و تمدن میں تغیر آتا رہتا ہے، رسم و رواج میں تغیر آتا رہتا ہے، لیکن شریعت مستقل ہے، یہ پابند ہے. اگر ہم اپنے یہ جو مسائل ہیں ان کا رشتہ شریعت سے کہیں نہ کہیں اس کا سولوشن تلاش کریں تو وہ ہمیں مستقل ملتا ہے، جو ماضی میں بھی تھا، حال میں بھی ہے اور مستقبل میں بھی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آج کے مسائل ہیں ان کا سیدھا سیدھا حساب اور ان کا سیدھا سیدھا جواب، تشریح اور مفہوم جو ہے وہ ہمیں قرآن کریم میں ملتا ہے. اس کا خلاصہ پڑھنا اور ان آیات کو بس یقیناً پڑھنا کہ جو بقصد خاص اس رشتے کے لیے بنائی گئی ہیں، ان کے لیے اپنے بچیوں کو پڑھانا بالکل بہت لازم ہے. اور میں اسی لیے بار بار اخلاقیات کے حوالے سے کہتی ہوں کہ ہمیں اس کے لیے بہت فورس کیا گیا ہے کہ اپنے اخلاقیات کو احسن بناؤ، ان کو عملاً درست کرو، ان میں درستگی لاؤ، کیونکہ جب تک آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہوگا تب تک آپ کسی بھی رشتے، کسی بھی تعلق کو نہیں نبھا سکتے. اور ان کو نبھانے کے لیے آپ کو اخلاقیات کا عملی نمونہ بننا پڑے گا، ان تعلق واسطوں کو نبھانا پڑے گا. ایک چھوٹی سی بات کہتے ہوئے پروگرام کا اختتام کرنے جاؤں گی کہ ہم اپنے بچوں کو اگر اپنے گھر سے اس چیز کی تربیت دیں گے کہ سیرت مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کریں، یعنی ان چھوٹی چھوٹی سنتوں کا پاسدار بنیں کہ اپنے کاموں کو خود کرنے کی عادت ڈالیں اور دوسروں کے کاموں کو کر کے خوشی محسوس کریں، تو یقین جانیے آپ کی بچیاں آگے جا کے کبھی پریشان نہیں ہوں گی اور ان کے اپنے مسائل بھی حل ہوں گے اور وہ اپنے ساتھ دوسروں کے مسائل حل کرنے کی بھی عادی رہیں گی. ان کو گھر میں آپ مہارانیوں کی طرح یا رانیوں کی طرح بے شک پالیں، لیکن ان کو عادتیں ضرور ڈالیں کہ وہ اپنے کام خود کریں اور دوسروں کے کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اس سے انشاءاللہ تعالیٰ ان کی تربیت بھی ہوتی رہے گی اور اگلے گھر جا کر بھی ان کے لیے بہت آسانیاں ہوں گی اور وہ ایک اچھی بیوی بن کر ضرور سامنے آئیں گی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پروگرام میں کسی بھی قسم کی غلطی یا کوتاہی پر آپ سے معافی کی طلبگار ہوں. اپنی میزبان سحر شیخ کو دیجیے گا اجازت. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.